الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم وقال النبي صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهور آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ رمضان المبارک برکتوں والا، رحمتوں والا، عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے رمضان میں مسلمانوں پر روزے فرض کیے ہیں۔ ہر مسلمان عاقل بالغ تندرست شخص پر روزے رکھنا فرض ہیں۔ جو شخص بغیر کسی مجبوری کے جان بوجھ کر روزے چھوڑتا ہے، وہ شخص بہت سخت گنہگار ہوتا ہے۔ اور اسی رمضان المبارک میں
قرآن پاک نازل ہوا۔ رمضان المبارک امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑی عظیم نعمت ہے، اور چونکہ ہم سب مسلمان ہیں اور نسبت کے بہت زیادہ قائل ہیں اور نسبت کا ہم احترام بھی کرتے ہیں، تو سمجھانے کے لیے ہم ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتے ہیں۔ ایک شخص بازار جاتا ہے، وہاں سے اپنے لیے کپڑے خریدتا ہے۔ کپڑے خریدنے کے بعد نئے کپڑے خریدنے کے بعد وہ دکاندار سے کہتا ہے کہ ہمیں کپڑا دے دو، اس سے ہم نے قرآن پاک کا غلاف بنانا ہے۔ تو دکاندار بھی سب سے کم تر کپڑا اس کو دے دیتا ہے۔ تو پوچھنے والا پوچھتا ہے اس کی کیا قیمت ہے؟ تو وہ جواب میں کہتا ہے اس کی میں کیا قیمت آپ سے خریدوں، آپ نے قرآن کا غلاف بنانا ہے، اور ویسے بھی یہ ہمارے کسی کام کا نہیں۔ پیسے دینے کی کیا ضرورت ہے؟ گویا اس نے بھی قرآن پر احسان کیا اور آپ نے بھی قرآن کے خدمت کے جذبے سے اس کا غلاف بنایا جو بغیر قیمت کے ہمیں ملا۔ تو وہ کپڑا لا کر بطور خدمت کے ہم قرآن پر چڑھا دیتے ہیں، غلاف بنا کر۔ اس قرآن کی نسبت اس کپڑے کے ساتھ ہو گئی اور اس کپڑے کی نسبت اس قرآن کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ تو آپ حضرات اندازہ لگائیں کہ یہ کپڑا کسی بادشاہ کے سر پر ہوتا، اس کے تاج پر ہوتا، تو کوئی اس کو چومنے کے لیے تیار نہ ہوتا، کوئی اس کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہ ہوتا۔ یہ بے قیمت کپڑا کسی بڑی شخصیت کے سر پہ ہوتا تو اس کو چھونے کے لیے کوئی تیار نہ ہوتا، لیکن آج اس کی نسبت قرآن پاک سے ہو گئی ہے۔ تو جو شخص بھی قرآن اٹھاتا ہے تو سب سے پہلے اس کپڑے کو چومتا ہے، اس کے بعد قرآن کو وہ کھولتا ہے اور پھر پڑھتا ہے۔
ایک معمولی سا کپڑا جس کی قیمت بھی نہیں، جس کی وقت بھی نہیں دکاندار کے ہاں، جس کو وہ فری میں دے رہا ہے، لیکن جس وقت اس کی نسبت قرآن سے ہو جاتی ہے تو وہ اتنی عظیم ہو جاتی ہے اس کپڑے کی قیمت کہ بادشاہ وقت بھی اس کو اٹھائے گا تو پہلے اس کو چومے گا، پھر قرآن کھولے گا تو سب سے پہلے اس کپڑے کو وہ چومتا ہے۔ یہ نسبت ہے۔ جب نسبت قرآن کے ساتھ ہو گئی تو اس کپڑے کو اللہ نے بلندیاں عطا فرما دیں۔ اسی طرح لکڑی کی ایک نسبت ہے۔ ایک لکڑی ہم لگاتے ہیں دروازے میں، اس کی کوئی قیمت نہیں، اس کی کوئی وقت نہیں، ایک باتھ روم کے دروازے پہ لگتی ہے، اس کے بھی کوئی قیمت نہیں۔ یہی لکڑی ہے جس سے مسجد کا ممبر بنایا جاتا ہے، تو اس کو محراب میں رکھا جاتا ہے اور عظمت کی نگاہ سے اس کو دیکھا جاتا ہے۔ اور یہی لکڑی چاہے معمولی ہی کیوں نہ ہو، چاہے ہلکی کیوں نہ ہو، چاہے اس کی کوئی قیمت نہ ہو، لیکن جب اس کے ریل بنا دیا جاتا ہے تو اس کی قیمت بھی اور اس کی عظمت بھی بہت بلند ہو جاتی ہے۔ آپ قرآن اٹھائیں گے تو ساتھ یہ لکڑی کی لیر اٹھائیں گے۔ جب تک قرآن آپ کے پاس ہے یہ ریل آپ کے پاس ہوگی، کیونکہ اس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو گئی ہے۔ اور جب نسبت قرآن کے ساتھ ہو گئی تو اللہ رب العزت نے اس لکڑی کو بھی بلندیاں عطا فرما دی، اس کو بھی عزت سے احترام سے دیکھا جاتا ہے۔ بغیر وضو کے قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا جاتا، تو ایسے ہی بغیر وضو کے اس لکڑی کو بھی ہاتھ نہیں لگایا جاتا۔ ہم تو نسبت کے قائل ہیں اور اپنے آپ کو نسبت دیتے ہیں، کوئی نسبت نہیں مانتا تو وہ اپنا کام کرے۔ ایک اینٹ بنی اس کے ساتھ مختلف اینٹیں بنی، ہزاروں کے حساب سے اینٹیں بنی۔ ایک اینٹ باتھ روم میں لگتی ہے، ایک اینٹ گھر میں لگتی ہے، ایک اینٹ گلی میں لگتی ہے، ایک اینٹ مسجد کے دیوار میں لگتی ہے۔ باقی اینٹیں جو ہیں اس کو کوئی پوچھتا نہیں، ان کی کوئی قدر نہیں، لیکن جو اینٹ مسجد کی دیوار میں لگ گئی تو جو بھی گزرتا ہے ہاتھ لگاتا ہے۔ ہاتھ لگاتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، اگرچہ آپ اس کو کچھ اور سمجھیں لیکن احتراماً وہ ہاتھ لگاتا ہے اور سینے سے بھی لگاتا ہے، کیونکہ اس کی نسبت مسجد کے ساتھ ہو گئی۔ اور یہی اینٹ جب کعبۃ اللہ میں لگتی ہے تو اس کی عظمت کہاں پہنچ جاتی ہے وہی اینٹ اسی بٹی میں بنی ہے، اسی میں تیار ہوئی ہے، اس کے ساتھ مختلف اینٹیں تیار ہوئی ہیں،
لیکن اس اینٹ کو عظمت اس لیے ملی ہے کہ یہ مسجد کی دیوار میں لگ گئی، بیت اللہ کے دیوار میں لگ گئی، تو اس اینٹ کی عظمت لوگوں کے ہاں بلند ہو گئی، اللہ کے ہاں کتنی ہوگی؟ چپشی گئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نسبت کے ساتھ چیز کی عزت اور عظمت بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کی عظمت قرآن کی وجہ سے بڑھ گئی۔ اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کے مہینے میں ہم نے قرآن کو اتارا، ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے اتارا۔ اب وہ لوگ قرآن سے ہدایت لینے کے لیے کہاں سے آئیں گے؟ امریکہ سے ہی آئیں گے، یہاں پاکستان والے تو ہدایت نہیں چاہتے۔ وہ ہمارے ایک عالم دین کو گرفتار کر لیا گیا، کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے۔ تو ان سے پوچھا کہ آپ کو پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ اس نے کہا امریکہ دیتا ہے۔ اور کون دیتا ہے؟ جو الٹے کام ہوتے ہیں وہ بھی امریکہ کرتا ہے، جو اچھے کام ہوتے ہیں وہ بھی امریکہ کرتا ہے، اور ہمارے مسلمان تو ماشاءاللہ کچھ بھی نہیں کرتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ سچ سچ بتاؤ، ہم مذاق کے موڈ میں نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کبھی ہمارے مسجد کے دروازے میں آ کے بیٹھ جاؤ اور دیکھتے رہو کون آتا ہے کون۔ ہم تو پڑھاتے ہیں صبح سے لے کے شام تک، شام کو ڈبہ کھولتے ہیں تو خزانہ بھرا ہوتا ہے، ہمیں کیا پتہ کون دے گیا کون نہیں دے کے جاتا۔ تو ہدایت بھی انہی لوگوں کو ملے گی جنہوں نے قرآن کے ساتھ نسبت رکھی ہے، قرآن کے ساتھ تعلق رکھا ہے۔ یہ نہیں کہ بس صرف اس کو چوم لیا، دروازے سے اوپر جگہ بنائی اس پہ رکھ دیا کہ جو گزر کے آئے تو نحوست بار رہے، جو گزر کے جائے تو رحمت اندر رہے۔ ایسے نہیں ہوتا۔ تو میں بتا رہا تھا کہ رمضان المبارک کو بھی عزت اور احترام ملا ہے تو قرآن کی وجہ سے ملا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن رمضان المبارک میں اتارا اور لوگوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے اتارا۔ اب جس کا دل صاف اور شفاف ہوتا ہے اس کو اللہ رب العزت ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ ورنہ یہی قرآن پڑھ کے اللہ فرماتے ہیں یضل بہ کثیرا، بہت سارے لوگ اس قرآن کو پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ عجیب عجیب مطلب نکالتے ہیں قرآن کی آیات کا، جن کو 1400 سال کے مفسرین نے بھی نہیں لکھا، اور وہ بیان کرتے ہیں، جن کو فقہاء نے نہیں لکھا، جن کو اولیاء اللہ نے نہیں بیان کیا، یہ مفسر صاحب بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس قرآن کی وجہ سے یضل بہ کثیرا، بہت سارے لوگوں کو گمراہ، بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، اور ساتھ کہا ویہدی بہ کثیرا، اور بہت سے لوگ ہدایت پا جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے آگے فرق بیان کر دیا
کہ لوگ مغالطے میں نہ رہیں کہ ہم پڑھیں تب بھی گمراہ، نہ پڑھیں تب بھی گمراہ۔ فرمایا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، وہ لوگ گمراہ ہوں گے جو فاسق ہیں۔ فاسق لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ فاسق کون ہے؟ جو قرآن میں متشابہات ٹٹولتا ہے، قرآن میں متشابہات آیات کو لے کر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، قرآن کی متشابہات کو لے کر نئی نئی تعویلات نکالتا ہے، یہ شخص فاسق ہے، اور یہی جا کے آگے مصیبت کھڑی کرتا ہے مسلمانوں کے لیے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا شہر رمضان انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل کیا ہے، اور قرآن کی نسبت جس کے ساتھ ہو گئی اللہ نے اس کو عظمت دنیا میں عطا فرما دی۔ ایک معمولی سی بات ہے، آپ لوگ سمجھتے ہیں قرآن کے لیے اپنے بچے کو داخل کرتا ہے اور وہ قرآن پاک کو حفظ مکمل کر لیتا ہے، اس کی دستار بندی ہو جاتی ہے۔ جب وہ بچہ دوسرے بچوں میں آتا ہے تو وہ بچہ ممتاز ہو جاتا ہے، اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے، اس کے نام کے ساتھ اللہ کا نام آ جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں حافظ صاحب، اس کا نام بعد میں پکارتے ہیں، پہلے حافظ کہتے ہیں۔ اس بچے میں کیا خصوصیت ہے؟ آیا یہ سونے کا بنا ہے؟ کیا چیز ہے جو اس کو دوسرے بچوں سے مختلف کر دیتی ہے؟ وہ یہی ہے کہ اس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت اس کو اپنا نام عطا فرماتے ہیں، اللہ کا نام ہے حافظ، وہ اس بچے کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اور جب اس قرآن پاک کے ساتھ وہ محنت کرتا ہے، اس کے تلفظ کو صحیح کرتا ہے اور مشہور 7 قرأتیں یاد کر لیتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت اسی بچے کو اپنا نام قاری عطا فرما دیتے ہیں۔ قاری بھی اللہ کا نام ہے۔ اس بچے کو نسبت کی وجہ سے وہ نام جو اللہ کا نام ہے وہ اس کو مل جاتا ہے، اور یہی بچہ آگے محنت کرتا ہے۔ محنت کرنے کے بعد ایک وقت آتا ہے یہ عالم دین بن جاتا ہے۔ عالم بننے کے بعد جب یہ مدرسے سے باہر آتا ہے تو اللہ کا ایک نام ہے مولانا، مولا۔ اللہ رب العزت اس کو اپنا نام عطا فرما دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں مولانا ہمارا مولا، مولا اللہ کا نام ہے، اللہ نے اس کو اپنا نام عطا فرما دیا نسبت کی وجہ سے۔ اور جب اور محنت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو ایک نام اور عطا فرما دیتے ہیں کہ مفتی صاحب۔ تو علماء کہتے ہیں کہ مفتی اللہ کی زبان اور اللہ کی قلم ہوتی ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔
ہم تو سمجھتے ہیں بیٹھا ہوا ہے مسجد میں، کس کام کا ہے؟ جب مفتی فتویٰ دیتا ہے نا تو وہ حکم بیان کرتا ہے کہ یہ چیز جائز ہے، تو یہ کس کا منصب ہے؟ اللہ کا منصب ہے۔ اللہ قرآن میں اعلان کرتا ہے یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے۔ مفتی جب لکھتا ہے کہ یہ چیز حلال ہے تو وہ اللہ کے منصب پہ بیٹھا ہوتا ہے اور وہ فتویٰ دے رہا ہوتا ہے، اللہ کی ترجمانی کر رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز حلال ہے۔ اگر وہ پھسل گیا تو اپنا بھی بیڑا غرق کیا، اس کا بھی غرق کر دیا۔ جب وہ بیان کرتا ہے تو وہ بھی بڑے منصب پہ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ خدا بن جاتا ہے، لیکن منصب اتنا عظیم ہے۔ اللہ کا منصب ہے حلال بنانا، اللہ کا منصب ہے حرام بنانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ میں کسی چیز کو حلال بھی نہیں کر سکتا اور نہ ہی کسی چیز کو حرام کر سکتا ہوں جب تک مجھے اللہ حکم نہ دے دے۔ تو یہ نسبتیں ہیں میرے بھائیوں، انہی نسبتوں کے ساتھ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو قائم رکھا ہے۔ تو رمضان المبارک بھی قرآن کی وجہ سے عظمت والا بنا ہے، اور رمضان میں ہی قرآن نازل ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام رمضان میں میرے ساتھ دور کیا کرتے تھے، اور جس سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال تھا، فرمایا کہ اس سال 2 مرتبہ دور فرمایا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رمضان میں قرآن کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 61 قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، ایک قرآن پاک صبح پڑھتے اور ایک رات کو پڑھتے اور ایک تراویح میں پڑھتے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے تمام متوسلین سے درخواست کی کہ اس مرتبہ ہم سب نے مل کر کوشش کرنی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قرآن پاک پڑھتے ہیں جتنے 61 مرتبہ، ہم سب 61 مرتبہ پڑھ لیں۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ معمولی آدمی نہیں ہے، بہت بڑے عظیم شخصیت ہیں۔ ان کی عربی کی کتب اتنے کثیر ہیں کہ انسان سوچ نہیں سکتا۔ اردو میں بھی بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، اور ہمیشہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے تھے۔ اور ان کا معمول تھا رمضان میں چھٹی صرف قرآن ہی پڑھتے تھے ہر وقت۔ کوئی ملنے والا آ جاتا تو نمازوں کے اوقات میں اس سے بات چیت ہو جاتی، اگر ذرا سی دیر ہوتی وہ پھر قرآن پڑھنے بیٹھ جاتے اور قرآن پڑھتے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے تمام متوسلین سے کہا
کہ اس دفعہ ہم 61 مرتبہ پورا کریں گے قرآن پاک کو، تو فرماتے ہیں کہ 50 سے اوپر کوئی نہیں پڑھ سکا۔ ایک ان کے داماد تھے مولانا سلمان صاحب، انہوں نے پڑھا 55 مرتبہ پڑھا، پھر بھی 6 مرتبہ رہ گیا تھا۔ یہ ابھی کی باتیں کر رہا ہوں، کچھ سالوں پہلے کی، پرانے زمانے کی بات نہیں کر رہا کہ آپ کہیں کہ یہ کون کر سکتا ہے، وہ تو بڑے بے فکر لوگ تھے، کوئی کام کاج تھا نہیں ان کا، ہم سے زیادہ ان کے کام تھے۔ بڑے بڑے غار انہوں نے بنائے ہیں جو آج کل کے مستری سوچ بھی نہیں سکتے، اور پورے پورے گھر انہوں نے غاروں میں بنا دیے۔ یہ ابھی کی باتیں کر رہا ہوں، صدی بھی نہیں گزری۔ 1982 میں شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی ہے۔ تو جن لوگوں کو پتہ ہے کہ رمضان کیا ہے، تو وہ اسی طرح اپنی عبادات کرتے ہیں، وہ اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے، ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ رمضان کی برکات اور ثمرات ہمیں مل جائیں۔ اور جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے آنکھیں عطا فرمائی ہیں، آنکھیں تو سب کو دی ہیں، سب کو اللہ نے آنکھیں عطا فرمائی ہیں، لیکن یہ نسبت کی آنکھیں ہیں، تو وہ دیکھتے ہیں کہ رمضان میں برکات کیسے نازل ہوتی ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی رمضان المبارک کی برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔